کہا گیا ہے دیکھو اپنے آپ کو سالم بناؤ. اہل بیت چاہتے ہیں کہ اس مجالس عزا میں تمہیں سالم بنائیں. زان گرامی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایران کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان تھا بڑا گنہگار معصیت کار، جس کا نام رضا تھا. کہتے ہیں کہ یہ رضا اس قدر نافرمان تھا کہ اسے جب بھی غصہ آتا یہ اپنی ماں کو مارتا تھا. جب بھی اسے غصہ آتا، غضب ہوتا. اس لیے دیکھیں بعض جوان جو مایوب ہو جاتے ہیں، اس قدر مایوب ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے کہا گیا ہے دیکھو مجالس عزا سے دور نہ جاؤ. ان مجالس عزا میں طبیب آتے ہیں، اطباء آتے ہیں، اماریاں نازل ہوتی ہے، تم نہیں جانتے کیسی کیسی نورانی شخصیتیں آتی ہیں. ان مجالس عزا سے قریب ہو، دیکھو تمہارے وجود کو کیسے سالم بناتے ہیں، تمہاری بیماریوں کو کیسے دور کرتے ہیں. کہا یہی رضا جب بھی غصے میں آتا، غضب میں آتا، اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا، مارتا، اور ہر گناہ اور معصیت یہ انجام دیتا. ایک مرتبہ جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہا کہ چلو آؤ عیش کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. اس کے دوست کم سے کم اتنی تو ان میں بیداری تھی کہ ماہ محرم ہے، ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنا. کہتے ہیں اس کے دوست چلے گئے، اسے اکیلا چھوڑ دیے. یہ گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا. ایک مرتبہ جب بیزار ہو گیا، یہ گھر کے باہر نکلتا ہے اپنی گاڑی لے کر. راستے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر جہاں لوگ مسافر کھڑے ہوتے ہیں کسی گاڑی کے انتظار میں کہ کوئی جا کر چھوڑ دیں، جیسا ہمارے پاس آٹو ہے، کہا ایک راستے میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، مسافر تھی. وہ جا کر کھڑا ہوا، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہیں سیدھا آگے جانا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. راستے میں جب جاتا ہے تو ایک مرتبہ شیطان اسے وسوسے کرتا ہے اور اس کے خیال میں گناہ کا تصور آتا ہے، اور اس نے اپنی گاڑی کو دوسری گلی میں موڑ لیا. جیسے ہی اس نے گاڑی کو موڑا، اس لڑکی نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہا خدا کا خوف کرو، یہ ماہ محرم ہے، کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں حسین سے ڈر نہیں ہے؟ یہ ماہ محرم ہے، یہ ماہ عزا ہے. اس نے کہا کون حسین؟ کہا تمہیں حسین نہیں معلوم کہ میں تمہیں زہرا کا واسطہ دیتی ہوں، دیکھو میں سیدانی ہوں، میں سادات میں سے ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اولاد زہرا ہوں، تجھے اس بی بی کا واسطہ تو مجھے چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود جیسے ہی اس نے نام زہرا سنا، تجھے زہرا کا واسطہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہوا. ایک مرتبہ میں نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس حسینیہ جانا ہے، مجلس حسین میں جانا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی کو پلٹایا اور پلٹانے کے بعد اس سیدانی کو لا کر مجلس حسین میں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں معلوم، دیکھیں یہ جو راستے میں نکلا ہے، یہ جو سب واقعات ہو رہے ہیں، در حقیقت میں یہ تکوین میں اسے حسینی بنا رہے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ کہتا ہے میں نے گاڑی کو پلٹایا اور پلٹانے کے بعد گھر واپس آیا، اور نہیں معلوم کہ کیسے میرے دل میں ایک انقلاب آیا. میں گھر میں آنے کے بعد دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماہ محرم تھے، ایام عزا تھے، میرے والدین سب مجالس حسین میں گئے ہوئے تھے. میں نے ٹیلی ویژن آن کیا، اور آن کرنے کے بعد دیکھنے لگا تو وہاں پر کربلا معلی کا لائیو ٹیلی کاسٹ بتا رہا ہے. بین الحرمین کا منظر ہے، اور بین الحرمین کے منظر میں کبھی ذاکر علی اکبر کے مسائب پڑھ رہا ہے، کبھی امام حسین کے مسائب پڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ آئی اور کہا مولا مجھے کب زیارت کربلا نصیب ہوگی؟ بس یہ دیکھنا تھا. اس کہتا ہے کہ اتنا میں نے گریا کیا، میرے آنکھوں سے اتنا آنسو بہا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا کبھی گریا نہیں کیا. پھر اس کے بعد منظر بدلا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا منظر دکھایا گیا، اور وہاں پر ٹوٹی ہوئی خبروں کو بتایا، اور ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا اس بی بی کے کہ جس بی بی کی خبر ٹوٹی ہوئی ہے، جس طرح پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی.
اور ذاکر یہ مسائب پڑھ رہا تھا کہ اس بی بی کے لیے کہ جب نماز شب میں کھڑی ہوتی پیروں میں ورم آ جاتا، جبرائیل نازل ہوتے، نازل ہونے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، پروردگار کہتا ہے فاطمہ کو اتنا کھڑا نہ ہونے دیجئے کہ پیروں میں ورم آ جائے۔ خدا کو یہ پسند نہیں کہ فاطمہ کے پیروں میں ورم آ جائے۔ اس کے بعد ذاکر نے کہا یہی شہزادی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ اس نے اتنا گریہ کیا، گریہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک اتنا گریہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ماں باپ گھر میں آتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ گھر میں آئے، ماں نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا گریہ کر رہا ہے، ماں نے کہا مجھے تجھ سے علی اکبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا، کہا ماں مجھے معاف کر دیجئے، جو بھی مجھ سے خطائیں ہوئے مجھے معاف کر دیجئے۔ ماں نے سینے سے لگایا، باپ نے سینے سے لگایا۔ عزیزان گرامی دیکھیں حسین کیسے معجزہ کرتے ہیں، کیسے معجزہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جوان اس قدر نیک ہو گیا، مجالس حسین میں جانے لگا، اس قدر گریہ ازاری کرتا مجالس میں۔ ایک مرتبہ ایک کاروان کربلا جا رہا تھا، تو جو کاروان کا سردار تھا اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سال تمہیں بھی لے چلیں۔ اسے بھی کربلا مولا لے جایا گیا۔ کربلا مولا کی زیارت کرتا ہے، کہتا ہے مولا اتنی جلدی گنہگاروں کو قبول کر لیتے ہیں، مولا آپ کتنے کریم ہیں، اتنی جلدی گنہگاروں کو قبول کر لیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آج میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی اس قدر نیک بندہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اسے ایک شخص نے کہا کہ جو اس کے والد کا دوست تھا، اس نے کہا کہ تم نیک ہو چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں کس قدر گنہگار، میرا سابقہ کتنا برا تھا۔ اس نے کہا حسین والوں کا سابقہ نہیں دیکھا جاتا، حال دیکھا جاتا ہے۔ تم وعدہ کرو کہ جیسے حسینی بنے ہو ویسے بن کے رہو گے۔ کہا اب ہرگز دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اب حسین کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایران میں رسم ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی بات، شادی کی بات کے لیے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر لڑکی چائے لے کر آتی ہے تاکہ لڑکا دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لڑکی چائے لے کر آئی، جیسے ہی اس نے لڑکے کو دیکھا اس نے چائے کو زمین پر گرا دیا اور ایک مرتبہ یا زہرا یا زہرا کر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش میں لایا گیا، اسے سوال کیا گیا کہ بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں نے کل خواب میں شہزادی کو دیکھا، شہزادی نے کہا کہ ایک نوجوان آئے گا، وہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے رشتے کو ٹھکرانا نہیں۔ شہزادی نے کل وہ تصویر جو مجھے بتائی یہ اسی جوان کی تصویر تھی۔ عزیزان گرامی دیکھیں انسان جب فرش عزا سے اہل بیت سے اپنے آپ کو متصل کر دیتا ہے، اہل بیت کتنا اسے چاہنے لگتے ہیں۔